علی رضا بھائی نے سوال کیا ہے کہ میں نے ایک مولانا صاحب کا بیان سنا تھا، اب ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تراویح نہیں ہوتی تھی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر کے دور میں شروع ہوئی ہے، اور جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو وہ بدعت ہے۔ اور اسی طرح ہم کہتے ہیں 2 رکعت سنت تراویح جب نیت کرتے ہیں تو سنت اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا تو سنت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح جماعت کے ساتھ تراویح تو پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم میرے سنت کو مضبوطی سے پکڑو اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفاء راشدین کی سنت کے اتباع کا بھی حکم دیا۔ ایک تو ان کے کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا ہے واضح طور پر، دوسرا اس کی اتباع کا حکم دیا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ تراویح کی نماز پر صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے، اور اجماع جو ہے سب سے قوی ترین اجماع جو ہوتے ہیں وہ صحابہ کا ہوتا ہے، صحابہ کا اتفاق اس پر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ صحابہ کسی غلط کام پر سارے صحابہ متفق ہو جائے تو نہیں ہو سکتا، اور صحابہ ہم سے زیادہ دین کو سمجھتے تھے، اگر یہ کام غلط ہوتا، یہ کام بدعت ہوتا تو صحابہ کرتے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شخصیت جو بدعت کی کتنی خلاف تھی، وہ تو تھوڑا سا اس طرح کوئی کام دیکھتے تھے دین سے ادھر ادھر تو برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے، وہ ایسا کام کروا سکتے تھے، لیکن کیا صحابہ کو پتہ نہیں تھا؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو زیادہ بہتر سمجھتے یا صحابہ بہتر سمجھتے تھے؟ ہمیں دین کا زیادہ پتہ ہے، صحابہ کو زیادہ پتہ تھا، تو اس لیے یہ کوئی بدعت نہیں ہے، اور اس کو بدعت کہنا یا خلاف سنت کہنا یہ درست نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔